لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے برے ہم نشین کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے، ان کے سگار پلانے کی وجہ سے، ان کے شراب پلانے کی وجہ سے، ان کے بد کرداری کے اڈوں پر لے جانے کی وجہ سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ خدا کی قسم، چند لمحوں کی لذت کا عادی بنا کر وہ آپ کا پورا مستقبل تاریک کر دیتا ہے، آپ کا فیوچر ڈارک کر دیتا ہے۔ ذرا ان ماں اور باپ کے دل سے پوچھو جنہوں نے آپ کو جنم دیا، آپ کو بڑا کیا، آپ کی پرورش میں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساعتیں گزاری، اپنی راتوں کو جاگ جاگ کر آپ کے آرام کا خیال کیا، اور ایک باپ دن کے اجالے کے اندر کڑی دھوپ میں محنت کر کے آپ کے لباس سے لے کر، آپ کی تعلیم سے لے کر، آپ کے کردار سے لے کر، آپ کی ضرورتوں تک کی تکمیل کے لیے جس باپ نے جد و جہد فرمائی، اس باپ سے پوچھو جب اس کے بیٹے کا قدم پھسل جاتا ہے تو باپ کی زندگی کے سامنے کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے ماں باپ آپ سے کتنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ آپ ذرا سوچو، آپ کی جوانی اگر داغدار ہوتی ہے تو ماں باپ کو کتنا دھچکا لگتا ہے اور ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر! مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا، لڑکا ہو یا لڑکی ایک ہی بات دونوں ماں باپ سے کیا کرتے۔ بیٹی بھی کہتی ابا جہاں چاہو آپ رشتہ کر دو، اور بیٹا بھی یہی کہتا آپ جہاں چاہو رشتہ کر دو۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو ماں باپ رشتے سے پہلے خود بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کہیں تمہارا معاملہ تو کچھ نہیں ہے، اگر ہو تو بتا دو تاکہ وہیں رشتہ کر دیں۔ بیٹی سے بھی ماں باپ یہی سوال کرتے ہیں بیٹی تیرا تعلق کسی کے ساتھ تو نہیں ہے ورنہ آگے چل کر پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر! کیسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور کس حد تک ہمارے بچے اور بچیوں کے پیر پھسل چکے ہیں کہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری قوم کے نوجوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آپ صرف پیرنٹس کے لیے اہم نہیں ہو، آپ صرف خاندان کے لیے اہم نہیں ہو، آپ صرف رشتہ داروں کے لیے اہم نہیں ہو، آپ پوری قوم کے لیے اہم ہو، آپ اسلام کے لیے اہم ہو، آپ مسلمانوں کے لیے اہم ہو، آپ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہم ہو، آپ اللہ کے نزدیک اہم ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، اپنے آپ کو بروں کی صحبت سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بری سنگتوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے ماحول سے بچاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پتہ چل جائے یہ دوست غلط راہ کا شکار ہے، اس سے تعلق منقطع کر دو۔ اگر پتہ چل جائے اس کی صحبت میری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی، اس کی صحبت سے ہٹ جاؤ، اور جب کسی سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، خدا کے لیے دوستی کرو، خدا کے لیے دشمنی کرو۔ اللہ اکبر! یہ دیکھو کس کے کردار کا اثر تمہاری زندگی میں بہتر ہوگا۔ جب تم بیٹھنے کے لیے مجلسوں کی فکر کرو کہ کہاں بیٹھوں، کن کے ساتھ بیٹھوں، تو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا کہ ایسے لوگوں کا سلیکشن کرو جن کی سنگتوں میں بیٹھنے کے بعد صرف نیکی کا جذبہ نہ ہو بلکہ آپ کی سوچ بھی پاکیزہ بن جائے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں سے ہماری سوچ پاکیزہ بنتی ہو وہیں ہمیں بیٹھنا بھی چاہیے، وہیں ہمیں رہنا بھی چاہیے۔ بلکہ اگر میں 2 قدم آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو غلط نہ ہوگا، جن کتابوں سے سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن لوگوں کو سننے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن کی نشستوں میں بیٹھنے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، ایسوں کی سنگت میں بیٹھو، ایسی کتابیں پڑھو، ایسی چیزیں دیکھو جس سے آپ کی سوچ گندی نہ ہو بلکہ آپ کی سوچ پاکیزہ بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے نوجوانوں کی زندگی پڑھو جن کی زندگیاں بے داغ گزری، جنہوں نے اسٹرگل کیا، جنہوں نے غربت کی چکی میں پیسے جانے کے باوجود
علم کے سلسلے میں اتنی محنت کی کہ کردار پر دھبا بھی نہ لگے، اور علم کو حاصل کر کے اس مقام تک پہنچ گئے جس مقام پر پہنچنے کے بعد غربت کا داغ تو مٹ گیا، لیکن طاقتور انسان بن جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک کی بلندی کی وجہ سے ماں باپ کا سر اونچا ہوا، خاندان کا سر اونچا ہوا، اور غربت کی وجہ سے جس کی قدر نہ تھی، علم کی وجہ سے ساری کائنات اس کی قدر اور اس کو جو ہے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ یاد رکھیں، میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو، بہت قیمتی آپ سرمایہ ہو، بہت عظیم سرمایہ ہو، آپ ہمارے لیے بہت اہم ہو۔ آپ کا غلط راہ پر چلنا یہ ہمارے لیے شرمندگی کا بھی سبب ہے اور ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے۔ ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کو ضائع ہونے دینا نہیں چاہتے، بلکہ کسی بھی قوم کے نوجوان کو ضائع ہونے دینا نہیں چاہتے۔ ہر قوم کا نوجوان سیدھے راستے کا مسافر ہونا چاہیے، پرٹیکولر ہماری قوم کے نوجوانوں کو خاص طور پر سیدھے راستے کا مسافر ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسی صحبت کو، ایسی سنگت کو اوائڈ کرو جہاں پر بیٹھنے کے بعد فکر گندی ہو جاتی ہو، جہاں پر بیٹھنے کے بعد عادات خراب ہو جاتی ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیے۔ آئیے میں آپ کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اعتبار سے بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں۔ آقا تو آئیڈیل ہے نا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے آئیڈیل بنانے کا حکم دیا۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ کن نوجوانوں کی زندگی پڑھتے ہو؟ ہیرو کی نوجوانوں کی زندگی، گیمبلر کی زندگی، ڈرگی کی زندگی، ان کی زندگی پڑھتے ہو؟ آپ پڑھو ان کی زندگی کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، ان کی نوجوانی کو پڑھو، ان کی جوانی کی زندگی کا جائزہ لو، مطالعہ کرو۔ امام حسین کی جوانی کی زندگی کا مطالعہ کرو، غوث پاک کی زندگی کی جوانی کا مطالعہ کرو، غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کرو، اللہ اکبر، مخدوم سمنا کی زندگی کا مطالعہ کرو، امام عشق و محبت کی جوانی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ جب ان کی جوانی تم پڑھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ ان کی جوانی میں سکون ہے یا ان ناچ گانے والوں کی جوانی کے اندر سکون ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایسا صادق الوعد الامین اور ایسا با اخلاق و با کردار اللہ عز و جل نے کسی کو پیدا نہیں کیا جیسا اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام عشق و محبت کہتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔